زندگی کو آپ سمجھے نہیں تو پھر آپ ایک پریشان کن زندگی گزاریں گے. یعنی زندگی کے مقصد کو جانے بغیر اور جان گئے لیکن مانا نہیں، پھر بھی آپ ایک پریشان کن زندگی گزاریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع زندگی کے بارے میں ہے کہ زندگی کیا ہے. دیکھیں، زندگی ایک مقصد کے لیے ہے، ایک کام کے لیے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور اس میں دنیا میں ہمیں بسایا ہے. یہ ایک کرۂ ارض ہے جس کو آپ زمین کا نام دیتے ہیں. اردو میں ہم زمین ہی کہتے ہیں. ایک ستارہ نہیں بلکہ یہ ایک سیارہ ہے. اس میں ہم سب رہ رہے ہیں، اور اس میں انسان جیسی مخلوق آباد ہے. اس طرح کی کوئی اور مخلوق اس روئے زمین پر نہیں ہے، اور انسان ایک ہی قسم کے ہیں. اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اور زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی ہے. یعنی انسان کو ایک زندگی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اور اس میں پھر ساری نعمتیں، زندگی کے اسباب مہیا کر دیے ہیں. موضوع ہمارا یہ ہے کہ زندگی کیا ہے. دیکھیں، زندگی کا ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد تو وہی بتائے گا جو خالق ہے، جس نے زندگی بنائی ہے، جس نے زندگی پیدا کی ہے. موت اور زندگی دو چیزیں ہیں، تو یہ وہ بہتر بتائے گا، بجائے اس کے کہ ہم کہیں اور تلاش کریں یا مختلف فلاسفر کو سنیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، یا اپنی علم سے، عقل سے اس کی کھوج لگائیں. تو ایسا نہیں ہے. یہ مقصد تو وہی بتائے گا جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس میں ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے اس میں کہ باقی جو مخلوقات ہیں دنیا میں، تو وہ تو ان کا مقصد فنا ہو رہا ہے. ہر مخلوق مجبور ہے، اور ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے وَآتَيْنَا كُلَّ شَيْءٍ هُدَاهَا، اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے اور اس کو پابند کر دیا ہے. خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. تو باقی مخلوقات تو مجبور ہیں، جو بھی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، جتنی بھی ہے. ہر تخلیق کا ایک مقصد ہے، نمبر ایک، اور وہ اس مقصد کو پورا کرنے کا پابند ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. جو بھی ہے مجبور ہے. اور اس کے علاوہ دیگر جو مخلوقات ہیں، ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دی ہیں جو کچھ آسمان میں ہے، زمین میں ہے. اور یہ دیکھیں، اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. تمام چیزیں یعنی انسان کے گرد گھوم رہی ہیں، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور یہ انسان ہی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. یعنی اس کا بنیادی بینیفیشری جو ہے، فائدہ اٹھانے والی ذات انسان کی ہے، میری ہے، آپ کی ہے. تو میں نے جو باتیں کی مختصر طور پہ میں آپ کو بتاؤں. تخلیق اللہ نے کی ہے، تمام مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں، جس میں ہم بھی شامل ہیں. البتہ تمام مخلوقات انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں. سخر لکم ما فی السماوات والارض،
خلق لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے لیے میں نے بنائی ہے یہ کائنات۔ پھر ساری مخلوقات مجبور ہیں، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں پیدا کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر مخلوق کا مقصد ظاہر ہے، یعنی انسان کو فائدہ پہنچانا، اور ظاہر ہی کے لیے مخلوقات بنی ہیں، بس زندگی ان کی ایک ہی بار ہے۔ جو بھی ہے انسان کو فائدہ پہنچا کے مخلوقات ختم ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو بھی ہے، جانور ہیں مختلف، بیف ہے، مٹن ہے، بکرا، یہ ہم روز جو ہے چکن ہے، بس ان کی زندگی اسی تک ہے۔ وہ کھا لیا، استعمال کر لیا، برت لیا، بس وہ چیز ختم ہو گئی، اس کو دوبارہ زندگی نہیں۔ حالانکہ ان کی بھی ایک زندگی ہے، یہ جو ہم یعنی جانور ہیں ان کی بھی ایک، جو ہم استعمال کرتے ہیں اور ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے، ان کی زندگی بس ہم نے استعمال کر لیا، وہ چیز ختم ہو گئی، مقصد پورا ہو گیا۔ یعنی وہ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی، انسان کے لیے، مادے کے لیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے ہے، اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ یہ بالکل عام باتیں ہیں، عام ذہن سے آپ سوچیں، بالکل یہی بات ہے۔ ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں بتا دیا ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا تو تمہارا رب ہے۔ ہم خود کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو زندگی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کمانے کے لیے نہیں بنائی ہے، یا دنیا کو مقصد یہ نہیں ہے کہ بس کھاؤ پیو عیش کرو یا استعمال کرو۔ ہم نے تو دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مدعا بنا لیا ہے۔ کامیابی، زندگی کی کامیابی آج کا مسلمان دنیا کے حصول کو قرار دیتا ہے۔ اچھا کمانے لگے، آپ اچھے گھر میں رہنے لگے، اور اچھا کھانے لگے، اچھا کپڑا پہننے لگے، گاڑی، یہ وہ، تو آپ کہتے ہیں کہ بس یہی کامیابی ہے، اور اسی سے ہم درجے طے کرتے ہیں، کامیاب ترین، اور پھر جو بھی نیچے آتے رہتے ہیں، پھر غریب ترین تک بات چلی جاتی ہے، اور سفید پوش طبقہ آپ کہہ لیں، اور کھاتا پیتا طبقہ جو بھی ہے۔ تو نہیں، یہ تو ہم نے بنا لی ہے کیٹیگری۔ دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے، اور یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر زندگی کو آپ سمجھے نہیں تو پھر آپ ایک پریشان کن زندگی گزاریں گے۔ یعنی زندگی کے مقصد کو جانے بغیر، اور جان گئے لیکن مانا نہیں، پھر بھی آپ ایک پریشان کن زندگی گزاریں گے، کیونکہ کتابوں میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، قرآن میں سب کچھ لکھا ہے، لیکن ہم مانتے تھوڑی ہیں۔ جنت دوزخ ہم جانتے تو ہیں کہ بیان ہو رہا ہے، لیکن مانتے تو نہیں ہیں۔ ہماری زندگی تو ظاہر کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا کامیاب وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، قیامت کے دن جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو ہم یہاں کیا کہتے ہیں، جس نے زیادہ بنا لیا، زیادہ کما لیا، استعمال کر لیا، یہ بڑے کامیاب ہیں۔ جو زیادہ دنیا بنا کے دنیا چھوڑ جائے، ہم کیا کہتے ہیں، اس نے یار بڑی کامیاب زندگی گزاری، بہت مال بنایا۔ تو یہ تو ایک مذاق ہے، وہ تو سب کچھ چھوڑ گیا۔ تو دیکھیں دھوکے کا شکار نہ ہو زندگی کے بارے میں، خاص طور پہ یہ فعل اللہ کا ہے، کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ نے بے مقصد کو، ہم بے مقصد کام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کیسے بے مقصد کام کر رہا ہے؟ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اسے یوں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے،
کیوں کہ ہم تو دنیا کو مقصد بنا لیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہی زندگی ہے، کھا لے پی لے جی لے. وہ کہتے ہیں نا کہ مائی لائف مائی اسٹائل. ہم یہ کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، کسی سے ہدایت نہیں، بس میں اپنی زندگی کا مالک ہوں، میرا جسم میری مرضی، مائی لائف اینڈ مائی رولز. یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، لکھا ہوا بھی دیکھا ہے میں نے، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں اور زندگی میں نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے. دیکھ لیں ہر ایک آزاد زندگی گزار رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.